نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله گرامی قدر احباب، الحمدللہ علی ذالک کہ اسٹیج تے علماء اہل سنت کی کثیر تعداد موجود ہے۔ خدا تعالی علماء حقہ، علماء ربانی، علماء اہل سنت نو ترقیاں عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ عالم دین زمین تے اللہ دی رحمت دی نشانی ہے۔ علماء دین دی زیارت کرنا عبادت ہے۔ علماء کرام دی توہین کرنا اور انہاں نال توہین دے الفاظ بولنا اگر عالم سمجھ کے کرے تو دائرہ اسلام تو بندہ خارج ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ دے دین دا عالم ہے اور اس نو عالم سمجھ کے اس دی تنقیس کرے، اس دی شان دی اور اس نو ہلکا سمجھے تو بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ نبی علیہ السلام دے دین دے خادم علماء رسول اللہ دے دین دے چوکیدار اور پہرے دار ہیں۔ علماء ربانی دی عزت اور احترام کریا کرو اور انہاں دی عزت اور احترام ایمان دی پختگی دی علامت ہے۔ اللہ کریم انہاں ساڑھے علماء نو سلامت رکھے اور حضور دے دین دی خدمت فرما دے رہے۔ جنہ دوستہ نے اس دا اہتمام اور انتظام کیتا ہے، ہر سال کر دینے اس محفل پاک دا عظیم و شان اہتمام کر دینے۔ انہوں نے مبارک ہوئے کہ اللہ پاک نے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اتنے بڑے خوبصورت طریقے نال نبی علیہ السلام دے دین دی تبلیغ واسطے اتنا بڑا اجتماع کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دو چار گلاں ہو جان تاکہ اجتماع دا فائدہ ہو جائے تو میں لمبی تقریر کرنے دے بالکل موڈ وچ نہیں۔ تقریر ہو گئیاں، ساڑھے مہمان علماء تشریف لائے سن، میں سماعت نہیں کر سکیا لیکن میں نے اعتماد ہے دل یقین انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہوئی۔ ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جو آدمی گستاخ صحابہ اور گستاخ امہات المومنین بالخصوص ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کول جا کے تے واز یا نعت خوانی پڑھ دے اور اتھے حق بیان بھی نہیں کرتا، اس تا جانا کیسا ہے؟ تو اس تا جانا غلط ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کریم علماء اہل سنت نو انہاں چیزوں تو محفوظ فرمائے۔ لیکن میں چند سال قبل بھی اس سٹیج تے یہ عرض کیتی سی کہ کچھ بندیاں نو عادت ہوندی ہے اور جویں دا ماحول ہوئے اوویں دے ہو جاندے۔ درویش ہوا دے رخ نال اپنا رخ نہیں بدل دے بلکہ وہ اپنے رخ نال ہواواں دا رخ بدل دے۔
سو کوئی نعت خواں ہے، اگر کوئی عالم ہے یا کوئی خطیب ہے، قاری ہے، تو اس تو پرہیز کرے، کیونکہ وہ جائے گا تو پھر پیچھے مقتدی بھی جان گے، مقتدی جان گے تو پھر وہ کم خلط ملت ہو جائے گا۔ لہذا ساڈا اللہ والا ہو، سانوں پتہ نہیں کتنی بندے آفر دیندے ہوندے، تسی بھی آ جاؤ جی تواڈے آن نال بڑا کام ٹھیک ہو جانا ہے، اتحاد کریے تو کریے۔ میں کہ بھئی سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دی غلامی چاہنا چاہیے بندے۔ صحابہ دی گستاخی چھوڑو، ساڈا لڑائی ہے ہی کوئی نہیں، وہ گستاخی کرے گا تو اسی نشاندہی ضرور کریں گے، جس حد تک ہو سکیا اس حد تک اس دا اسی جواب ضرور دیں گے۔ دوسری بات میں اپنے بھائیوں کی خدمت عزت کراں جو محفل کراندے ہو اور محفل سجاندے ہو، کہ کوشش کریا کرو، ریکویسٹ ہے کہ اے جڑے بھائی جنہاں نے آج محفل کرائیے، محفل سجانے انہاں دی تقلید کرو۔ کس مسئلے کہ نعت خانہ دا جمع غفیر اکٹھا کرن نالوں علماء کرام نو دعوت دے کے انہاں دے خطابات لوگاں سناؤ۔ نعت خان بیٹھے ہوں تے ناراض نہ ہوں، میں نعت خانہ دی گل نہیں کرنا، وہ نعت خان بلانے ہی نہیں۔ نعت خانی دا مطلب ہے جنہیں ساٹھے پنڈی والے، ٹھٹے خیر و مڑمل والے، سکھے کے والے، جلال پور والے، حفظ آباد والے نعت خانے سانے بھی مکتے نہیں۔ انہاں بھائیاں نے چونکہ ساڈے مشورے نال چل دے تو اسی بھی انہاں مشورہ دینے ہاں، تو اس اعتبار نال اس محفل پاک دے اندر اے بڑی ساڈی خوش نصیبی ہوندی ہے کہ اسی علماء کرام، بڑے اہل سنت دے جید علماء اس جگہ تے آ کے تو اپنے خوبصورت بیان نال ساڈے قلوب و اذہان اور ساڈے ایمان اور عقیدے نوں تقویت دے۔ اور یہ اہل سنت واسطے بڑی اشد ضروری ہے کہ اسی اپنی عقائد نوں سماعت بھی کریے اور یاد بھی رکھیے۔ جو محفل کرانے والے بھائی نے انہوں نے خدمت گزارش ہے بھئی اگر تسی من لو تے جڑے تسی یہ بڑے بڑے تصاویر چھپاندے ہو، غیر ضروری تصاویر ہے تو پرہیز کریا کرو۔ نام پیسے بھی لکھ دو تو بندے نہ سن کے بھی آ جاندے، زیادہ تصاویر جڑی ہے غیر ضروری تصویر دی ضرورت ہوئے وہ تو چھپاؤ، غیر ضروری تصاویر تو پرہیز کریا کرو۔ اللہ کریم سانو حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو اگلی جناب کی خدمت گزارش یہ ہے کہ کل صبح 10 بجے علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے سربراہ نے، وہ ٹھٹی بہلول پور تشریف لا رہے، تو ٹھٹی بہلول پور دے اندر انہاں دی جو آمد ہے کیونکہ وہ ساڈے رہنما نے، تو انہاں دے استقبال واسطے جو ہے اس جگہ تے حاضری سارے سنگی اپنا وقت نکال کے صبح 10 بجے اس جگہ تے تشریف لے آؤ، انہوں نے استقبال کریے اور انہوں نے ویلکم کریے۔ اور اہل سنت دی جو تحریک ہے بیداری دی، اس کے اندر علامہ صاحب کا بھی کافی اچھا کردار ہے اور بڑا مضبوط موقف پیش کرتے ہیں اپنا، اور بڑا مضبوطی نال اپنے موقف تے ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اس جگہ دے اتنے بھی سارے سنگی کوشش کرو حاضری دی کہ جڑا ساڈا بھائی شہید ہویا ہے اس کو خراج تحسین بھی پیش ہو جائے، اور جو حکومت ہے ساڈی اور جو ساڈی انتظامیہ ہے پولیس، اس تک بھی ساڈا یہ میسج پہنچ جائے کہ اگر تساں انہاں مجرماں نوں ڈھیل دیتی یا کوئی انہاں نوں چھوڑن دی کوشش کی تو اہل سنت اس واقعے میں بالکل ہے بھولے کوئی نہیں ہے، جو بالکل فریش ہے، یہ کوئی پہلی اور آخری قربانی نہیں، پہلی ضرور ہے لیکن اس تو پیچھے بھی اگر قربانیاں دی سن ضرورت پئی تو سنی قربانیاں دین واسطے تیار ہیں۔ بھائی اور عزیزو، اس دے واسطے جو پھر ساڈے بزرگ اللہ آئے عمل ترتیب دین گے وہ دے مطابق انشاءاللہ عمل کر دیتا جائے گا اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ یہ میری طرف بات تھوڑے تک پہنچ گئی۔ کل صبح 10 بجے جنہیں بندے شرعی مجبوری دے تحت نہ آ سکن انہوں نے تاک چھٹی ہے، باقی سگی ضرور کوشش فرمانا، بالخصوص علماء کرام ضرور تشریف لون، انہوں نے میری طرفوں دعوت ہے۔ اس تو بعد جڑے ساڈے انتظامیہ والے سنگی نے جنہوں نے اس محفل پاک دا بڑے خوبصورت طریقے دے نال اہتمام کیتا ہے،
اور یہ غالباً ساڈے علاقے دی میلاد شریف دی سب تو بڑی محفل ہوتی ہے. ویسے بڑے بڑے پیر مولوی محفل کراتے ہیں لیکن اتنے اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا، اجتماع نہیں ہوتا، علماء نہیں ہوتے. یہ نہ بچیاں دی محبت ہے کہ علماء نال رابطہ کرتے ہیں، علماء دی عزت کرتے ہیں، علماء دعوت دیں تے یہ مولوی ایڈے ویلے کو نہیں ہوندے جڑا عزت نال سدے جاندے ہوندے کول ہی نہیں. یہ سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ انہاں دی محبت ہے، پیار ہے. جڑی ساری بچیاں دی بٹی برادران یا انہاں دے نال جتنے بھی ہیں بچے وغیرہ جنہاں ٹکٹ دیتی ہے، حاجی محمد عبداللہ ریاست، ایک ساڈا بچہ سی فوت ہو گیا ہے ریاست علی، اللہ کریم اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ کریم اس کو غریق رحمت کرے. اور نبی علیہ السلام دے غلاماں دی اس نے جو اس محفل ہر سال خدمت دا پلان کیتا ہوا سی اور وہ کرتا سی، اللہ قبر ہے جو اس دا اس کو اجر عطا فرمائے. باقی جتنے بھی بچے ہیں یہ ساری ٹیم، انہوں دا ٹیم ورک بڑا مضبوط اور اچھا ہے. اسی انہوں نے استعداد دینے ہیں اور یقیناً اہل سنت واسطے بڑی خوشائن بات ہے کہ اتنی تعداد اسی پیسہ بھی خرچ کرنے ہیں اور اتنی تعداد اللہ پاک سانو پیسے بھی دیتا ہے کہ اسی نبی علیہ السلام دے دین واسطے قربان کرنے واسطے تیار. تھوڑا جہا میں اپنے بچوں تھوڑا جہا گائیڈ کرنے کی کوشش کرانگا، ایک سمت دکھان کی کوشش کرانگا تاکہ ذہن وچ رہے کہ بیٹا جو بندہ دین تے خرچ کرنا چاہتا ہے وہ دے واسطے کچھ چیزاں دا جاننا لازم ہے. کہ اگر ایک مریض ہے اور اس کی ایک فنگر انگلی زخم، ٹھیک ہے، دوسرا پرابلم اس کو بڑھے ہے کہ اس کا ہارٹ پرابلم ہے، اس کو دل کا دورہ ہو گیا، اتنے ڈاکٹر آوے پہلا علاج انگلی دے زخم نہ کرسی یا دورے دا، ٹھیک ہے. یہ بھائی میرے اس چیز نو سمجھنا یہ بھی بڑا نالج ہوتا ہے کہ ضرورت کس جگہ تے ہے اور ترجیح کس چیز نو حاصل ہے. جڑی ترجیح ہے نا کہ دو مسائل دے اندر دو ضروریات ترجیح کس نو حاصل ہے، لہذا ترجیح دا علم ہونا بھی یہ ضروری ہے. ایک کمرے دی دیوار گر رہی ہے، اس کمرے دی چھت نو اگر بندہ سیلنگ کروانی شروع کر دے تو اس کو سمجھدار کسے نہیں آکھا وہ بھائیہ دیوار صحیح کر لا سیلنگ تو پھر بھی ہو جائے گی. سنیو اس ترجیح کی ضرورت ہے. اگر اسی 11ویں شریف تے 11ویں شریف کا منکر نہیں آسی، 11ویں شریف پکاندے بھی ہیں، مندے بھی ہیں، کھاندے بھی ہیں، کھلاندے بھی ہیں، اور بھی انشاءاللہ 11ویں شریف کا موسم آ گیا انشاءاللہ 11ویں شہر بھی ہوئے گی، ادھر شہر بھی ہوئے گی، ہر جگہ پہ 11ویں شریف ہوئے گی. بڑی 11ویں شریف حضور غوث پاک داؤد سے ہوئے گا. لیکن جناب نے خدمت گزارش ہے واسی اگر 10 لاکھ روپیہ 11ویں شریف سے خرچ کر دیں اور لوگاں لنگر کھلانے وہ چلے جاتے ہیں تے اسی تھوڑا جہا یہ اتنے توجہ کریے تے تھوڑا جہا اجازت لے کے کہہ رہے ہیں ادھے پیسے 11ویں شریف دے لنگر تے خرچ کر دیو، اب تے کسی عالم دین تو پوچھو کہ بھائی تیرے کول کتاباں ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. توجہ ہے، کتاباں عالم دا ہتھیار ہوندی ہیں. اسی تواڈے سپاہیاں جنہاں لڑنا ہے محاذ تے، تسی پیچھے رہنا ہے، اسی لڑنا ہے. فکری محاذ تے علماء نے لڑنا ہوتا ہے. تے جڑے سپاہی کول ہتھیار ہی نہ ہو وہ سپاہی نے لڑنے میں کمزوری دا مظاہرہ کرنا ہے. لہذا اپنے علماء نال رابطہ کرو، میرے نال رابطہ کرو کہ بھائی تواڈے کول کتب ہے نے، جنہیں کول کتب نہیں علماء نو کتاباں لیا کے دیو، حضور غوث پاک دے اصال ثواب دی نیت لیا دے. مثلا میں ایک عرض کرنا تواڈے کول کہ میں پچھلے دنوں ایک سانو اسماء الرجال دی کتب دی ضرورت پئی ہے تے اس دا اسی ایسٹیمیٹ لکھوایا ہے، وہ بنے 1,43,000 روپیہ صرف ایک فن اسماء الرجال. وہ جی کچھ کتاباں پھر بھی رہ گئی ہیں. اسماء الرجال تے کتاباں دی تعداد جو قیمت بڑی 1,43,000 بڑی. میں ایک چھوٹی جی جگہ
جگہ تے اسی بیٹھے ساں کوئی تھوڑے جے دوست احباب میں اتنے بندے دسیا تو ایک بندے کھڑے ہوئے ایک حاجی شاہد صاحب نے ساڑھے سکھے کی منڈی دے حاجی شاہد صاحب وہ کھڑے ہوئے تو انہیں کہا جی 1,43,000 روپیہ میرے طرفوں ہے تو تسی وہ کتاباں لے آؤ سبحان اللہ ایک آدمی تو سنیاں دے اندر اقبال فرماتے نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صافی نم ہونا چاہیے سو میں اپنے بھائیاں دی خدمت جو گزارش کراں گا کہ اپنا پیسہ کچھ ایسے امور دی اندر بھی خرچ کرو کہ جیڑے اس کام دے ماہرین نے انہوں نے مل کے انہوں تو پوچھ لو کہ جی یہ پیسہ اسی کتھے خرچ کریے تے زیادہ بہتر ہے دین نو کس جگہ تے ضرورت ہے کتھوں دیوار کمزور ہونے لگی ہے کتھے پرانی ہو رہی ہے کتھے ضرورت ہے بندیاں دی کتھے ضرورت ہے پیسے دی جو تہاڈا جرنل ہے جو تہاڈا راہبر ہے جو تہاڈا رہنما ہے جو تہاڈا آفیسر ہے اس کو ملو جس کو تسی سمجھ لو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ دین دی صحیح خدمت کر رہا ہے اس کو ملو اور اپنا پیسہ ان کو جی میرے کو اتنے کو پیسے نہیں جنہیں میں دین تے لانا چاہنا جتھے ہو دسن اتھے لا دے ساڑھے کو پرابلم یہ ہے کہ میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا لیکن پرابلم ہے کہ اگر میرے تو کو کرے نا کہ جی میتھ دے بارے تو اڈے نال کو ڈسکس کرنی ہے تو میں کہنا بھئی میں میتھ دے بارے نہیں جانتا اس دے ماہر نہ رابطہ کرو اگر کوئی فزکس دے بارے علامہ صاحب نہ رابطہ کرے کہ میں فزکس دا ایک تو اڈے نال نا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو انہاں فرمانا ہے کہ یہ میرا شعبہ نہیں تسی کسی اس دے ماہر نال رابطہ کرو بایو دے ماہر نہ رابطہ کرو کیمسٹری دے فارمولے دے بارے گل لیکن تو بھئی کسی ماہر نہ رابطہ کرو لیکن جدو دین دی گل آوے ادو ساڈا ہر بندہ ہی ماہر بنیا بیٹھا ہوتا ہے وہ یہ نہیں آتا بھی کسی ماہر تو پوچھو آتا میرے تو چنگا کون ہے میرے نزدیک تے دا ہی مطلب ہر بندہ ماہر ہے ہر بندہ اجتہاد دے درجے تے فائز ہویا بیٹھا ہے اور ہر بندہ ہی اپنا خیال تھوپ دے دوجیاں ہوتا بھائی اس مسئلے بھی جڑے ماہرین نے جنہاں نو اللہ پاک نے اس کام واسطے چنے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء ان علماء نال رابطہ کر کے پوچھو کہ اس وقت کس شے کی ضرورت ہے ساڈے مدارس دے اندر کتنے بچے نے جنہاں کھانا صحیح مل رہا ہے ساڈے مدارس دے اندر کتنے بچے نے جنہاں کول کپڑے موجود نے ساڈے مدارس دے اندر کتنے بچے نے جنہاں کول کتاباں موجود نے کتنے ضرورت ہے کتنے بچے داخلے واسطے آؤں تو تسی واپس بھیج دیتے ہو کہ جگہ نہیں یار میں تو انہیں کمرہ بنوا دینا لائبریری کتب دی کمی ہے تو میں کچھ کتاباں لے آکے رکھ دینا میں ایک جگہ میں پڑھ رہا سا کہ ایک محدث گزرے نے وہ فوت ہوئے تو کسی نے خواب اچھ ملے انہوں نے پوچھے اللہ معاف کیتا کر تو اس نے صاحب علم آدمی نے کہا ہاں اللہ میں نے معاف کیتا ہے کس وجہ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک رات سفر کر رہا سا تو بارش آ گئی میرے کو کچھ کتاباں سن تے کتاباں رکھن آستے کتاباں بارش تو بچان آستے میرے کو چیز کوئی نہیں میں کتاباں تھلے رکھی ہیں تو اتے سینہ رکھ دیتا ہے سبحان اللہ جدو بارش روک گئی ہے تو میں کتاباں اٹھا کے چل پیا اللہ نے میرے اس ایک ادا تو دینی علوم دی کتاباں دی حفاظت کرن دی وجہ تو جنت عطا فرما دی تھی میں جس وقت مدرسے دے اندر پڑھے تو میں مدرسے ایک کتاب بھی خود خرید کے نہیں پڑھی جو لوگ اس وقت کتب مدرسے دے اندر دیندے سن پڑھن واسطے عطیہ کرتے سن اور صدقہ جاریہ دے طور تے لے کے دیندے سن میں نے جو کچھ بندیاں یہ تصویریں آجے بھی میرے دماغ دی میمری سیو ہے تسی دسو تسی جاجمنٹ کرو کہ میں جو دین دی تبلیغ کرنا اس پورے علاقے اس بندے نے جڑیاں کتاباں دیتیاں سن تے میں پڑھ کے اس قابل ہویا کہ میں تبلیغ کراں وہ بندہ فوت ہو گیا میں قبر اچ داجر مل رہا ہو سی یا نا میں جڑے ایتھے دینی گلاں پہ کرنا ہے داجر ہن بھی ملدا پیا ہونا سو بھائیو اور عزیزو اس اعتبار نال تہاڈی خدمت وچ گزارش ہے کہ محفل کراؤ خرچہ کرو لیکن علماء کو پوچھ لو کسی اور جگہ تے زیادہ ضرورت ہوئے تو کچھ ہوتے لا دے سمجھ آگی بھائیو میں اعلان کر رہا کہ سانو اہل سنت نو ایک دینی تحقیقی ادارے دی ضرورت ہے جس کے اندر کم از کم اہل سنت دی کتب ہون اور اہل سنت دی کتب خریدن واسطے
کم از کم 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہوتی ہے ایک بندے نے ایک عالم نے. وہ ہر بندہ یہ کتاباں نہیں خرید سکتا. تو میں ارادہ کیتا ہے کہ جی مسجد بنا رہے ہیں اس تو بعد اسی ایک تحقیقی ادارہ بناوا گے جہدے اندر تمام کتب میسر ہون گیاں اور ہر عالم اور صاحب علم اور صاحب جو ذوق آدمی ہے اس ہوئے اسی دعوت دیا کریں گے کہ تسی اتنے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو ریسرچ کر سکتے ہو. اتنے رہائش کی سہولت ہوے گی, تحقیق واسطے مواد موجود ہوے گا اور تحقیق واسطے سہولیات اتنے میسر ہون گیا. سو جو بھائی اس واسطے ساڈے نال معاونت کر سکتا ہوئے وہ ضرور ساڈے نال معاونت کرے تاکہ اہل سنت کو ایک ایسا پلیٹ فارم میں مہیا کر سکاں جس کے اندر انہوں تحقیق واسطے دین دی تحقیق واسطے کسی مسئلہ کے اندر تحقیق واسطے دشواری دا سامنا نہ کرنا پوے اور پوری دنیا دیا کتب جو اسلامی کتب نے پوری دنیا ہی جو لیا کے تو میں اتنے اکٹھیاں کراں اور اس کے اندر سنی علماء دا بورڈ موجود ہوئے, علماء اتنے بیٹھے ہون, ہما وقت اتنے ٹیلی فون موجود ہوئے جڑا عوام کو ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے فوراً فون کرن اور فتوہ حاصل کر سکیں, رہنمائی حاصل کر سکیں. یہ میرا ارادہ ہے اور میں اس کا اعلان کر رہا جو بھائی میرے نال معاونت کر سکن اور اپنا پیسہ دینی امور خرچ کرنا چاہن وہ میرے نال رابطہ فرمان. اللہ انہاں دا حامی اور اللہ انہاں دا ناصر ہوئے. اعلان ہو گیا. ہن بھائیو جڑے سنگی اس مسئلہ واسطے معاونت کرتے ہیں اس دینی کام دے اندر انہاں واسطے اعلان ہے کہ اگر راشد کتنے گیا بھائی جنہ بھائیوں نے پھر اگلے سال واسطے اعلان کرانا ہے انہوں دا نام دسو یا کسی عوام وچوں یا کسی اور بھائی نے اس دے اندر جو ہے کرنا معاونت کرنی ہے وہ دسو تاکہ انہوں دا اعلان عوام کے سامنے کر دیتا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دو عمرے دے ٹکٹ جڑے نے انہوں دا ساڑھے دو بڑے پیارے نے انہوں نے اعلان کیتا ہے. اللہ پاک انہوں دا حامی اور ناصر ہوئے. ایک نے جناب ساڑھے بڑے محبوب نے جنہ دے ڈیرے وچ اے محفل ہر سال ہوندی ہے سردار بابر سہیل گجر صاحب. سردار صاحب ہر سال جڑا نا وہ ٹکٹ دیندے نے اور مسلسل دے رہے. ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے بزرگان بھی جنت عطا فرمائے. ہاں جی نہیں ایک بزرگ تو نہیں نہ ہوتے. حضرات اگے دوسرا ٹکٹ ساڑھے ایک بڑے پیارے بھائی نے چودھری سیف اللہ بھٹی صاحب شادی والا وائس چیئرمین بھی نے ساڑھے ایک ٹکٹ وہ دے رہے. اللہ کریم انہوں اس عمل تے جزائے خیر عطا فرمائے تو نارو نن اللہ سے دے چنگی سے دے. ماشاءاللہ. ہاں اگلے سنو بھائی یہ دو تے ایک کلے بندے دے رہے ہیں نا کلے ایک بندہ ایک ٹکٹ دے رہے ہیں. دو ٹکٹ جڑی ٹھٹا خیر و مٹمل دی عوام میں وہ دیتے اور وہ حسب سابق انشاءاللہ وہ بھی ہو گئے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 4. یعنی 4 یار دی نسبت نال 4 تے کیوں نہ ہے ساری 5 دن پاک دے نا دیا 5 کر چھڑی جو کیسی صرف 4 یار نالی تے نہیں پیار کرتے اسی 4 یار نال بھی پیار کرنے ہاں تے نبی پاک سرکار دے گھرانے دے 4 افراد نال بھی پیار کرنے ہیں ویسے باقیاں نال بھی کرنے ہیں. لیکن جدو حضور انہاں 4 دے درمیان ہوں تو پھر 5 تن پاک ہو گئے تو اسی 5 تن پاک نال بھی محبت کرنے ہیں. لہذا جتنے بھی دوست ہیں نے وہ کوشش کرو کہ اگلے سال 5 ہو جائیں. 5 تک پاک دی محبت دے اور پیار دے نام تے اگلے سال انشاءاللہ 5 ہو گیا. جو بھائی اندے واسطے معاونت کرنا چاہن یا اعلان کرنا چاہن وہ راشد صاحب نال اپنا رابطہ کرو اور انہاں نال یہ ضروری نہیں بس سارے تسی پورا ٹکٹ ہی دیو. تعاونوا علی البر والتقوی
یار جے ساڈا کو 10,000 دیتے آنکی دے بیلی مدینہ دیس جائے تو شاید اس ساڈے عمل تے عیسائی راضی ہو کے آکھن بتو دوجیاں نال جو تاون پہ کرنا ہے تم ہی آ جا یہ ہے میں ساتھی وجنا ہوندا بندے دا کام بڑھ جاندا ہے پھر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بھلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بندے دیاں کیڑیاں کوششاں ہوندیاں نے بندے تے ایویں ہو بس ارادہ ہی کرنا ہوندا ہے سائیں جدوں کرم فرماتے ہیں انہاں دی نظر ہوندی ہے تو پھر کم بڑھ جاندے بھائیوں ساڈا آل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ ہے میں اکثر بھائیاں رہندا رہنا بھائیو تسی پیراں دے آستانیاں دے بڑے نام لیندے ہو آستانہ اس دنیا تے ایک ہی ہے آستانہ علیہ مدینہ شریف باقی سارے آستانے تے اس آستانے دا فیض ہویا نا باقی جتنے آستانے بھی نے وہ اس آستانے دا فیضان ہے وڈا آستانہ عظیم آستانہ آستانہ علیہ مدینہ شریف ارے ہی وہ آستانہ ہے جیدے ہوتے مرنا حیات ہے وہ کیویں شاعر دا شعر ہے نا کہ حیات اس پہ قربان ہوتی رہے گی جو نام محمد پہ مرتے رہیں گے اے تسی تک دے نہیں دنیا ہوتے کتنے بندے روزانہ فوت ہوندے کوئی کسے بیماری نال کوئی کسے بیماری نال رضائی الہی نال اعلان ہوندے جی فوت ہو گئے اعلان ہو گیا جی تہاڈا جے تساں ٹکٹ دے دیتے اللہ تو اجر عطا فرمائے بھائیو سنیا ہو ساڈے کول تھوڑے جے چودھری نے جڑے ایمان والے کوئی نہ سمجھ آئی گل کوئی گل نو لڑدے بڑی لیٹ ہو گل لگا آسمان تا پڑ جاندی ہے تسی پیا تے گل تے چنگی ہے اور سمجھ آئیے کوئی نہ ساڈے کول بڑے تھوڑے جے ایمان والے چودھری نے تے جڑے ہے وہ جو انہاں دی عزت کریا کرو اللہ سنیا انہاں نہ تلکائیں ہاں تے میں تے سنیا ہو تو اندیادہ پیا بے سیاسی طور تے جڑا یا رسول اللہ بندہ آدھا ہے نا اپنیاں پرچیاں بھی اڑان نہیں دیتا کرو توڑی یہ مہربانی ہے تو ہر گل چپنی تھے ہے کچھ بندیاں چپنی ہے پر وہ مڑ بھی میرے اپنے نے جو چپے بھی تو ٹیکا بھی تو چپ دئیے تو مڑ لانا لینا لڑ پوی دے تو میں ٹیکا کیوں لائی مار چھڑی نہیں ان نے بھی چکڑ کے 200 روپیہ دے دے باقی مڑ لے لی ڈاکٹر تے تیری مہربانی اب انہا ڈاکٹر ادھار بھی کر لے دے بجرو ڈاکٹر صاحب 200 لے لو تو باقی ادھار کر لو تو تہاڈی مہربانی ہے درد تو ہوئی ہے پر بیماری ہٹ جاسی اس واسطے جے کسی بھائی درد ہوئی ہوئے تو محسوس نہیں کرنی کوشش کر صاحب ہوتے ہو سپیٹ بھی لاما ہاں بھائی ذرا درد جڑی ہے نا وہ گھٹ جائے جانے من ووٹ بھی ایک قسم دی بیعت ہے اے مسئلہ پیا کرنا گورنر سن لو ووٹ بھی ایک قسم دی بیعت ہوندی ہے جیسی کلین شیو بندے دی بیعت تے کر سکنے پر جڑا نبی دے یاراں دا اور مولا علی دا منکر ہوئے ہو دے ہاتھ ہوتے ساڑھے کو بیعت بالکل نہیں ہوتی تو سی اوڑی بول لے ہو میں نے پتہ ہے تو ساجے وچلے سن ہو مزبزبین بین ذالکا تو سی تزبزب دا شکار ہو لیکن انہی گل یاد رکھیا ہے بجنہ ہاتھ ملینا ہے نا جی دے راڑ جنہ اپنا لیڈر تیاکہ بنانا ہے وہ ایک گل یاد رکھنا بجیڑے نے تو آٹے لیڈر تو ساؤنہ نال بڑھ کھلونا ہے تو یوم قیامت جنہ نسا اپنا رہنما منیا ہے ایسا داؤنہ نال کھلونا ہے تو کوئی نہیں ایسا بجلی چوری کرنی جڑا ہے نہ سن چھڑانی کیا ہے مول تو کام بیڑے چھڑتے ہو جس کو زیان نے ہمیں ملکی کریے تو مولویوں کو تھانے ہونے میں کہو تو تھانے جانے لے کام چھڑن دا ارادہ کوئی نہیں کرتا وزن تو سے پیران کو تھانے ہونے
مولویاں تھانے آنا ہے؟ میں کہا نہیں. انہیں کہا پھر سان چھڑ دیو. میں کہا تُسی تھانے آنے کام نہ چھڑیا ہے, سان نام دیو چھڑ دیو, تُسی تھانا نہیں چھڑنا. صدقے جاواں میں تیرے تو, تیرا بھائی میں کوئی نہیں پتا, میں اپنا پتا ہے. میں اس بندے نال مخاطب آجی دے دل ایک سب لیٹتا بھی ہے ان بیان نہ. تیرا میں کوئی نہیں بھائیا پتا, میں تو سنی ہو کے ووٹ جزیدیاں دینا ہے تو دیندہ رہی. میں اپنی جناب دی خدمت ہے جو گزارش کر رہے ہیں کہ نہ پہنا دیتا ہے کسی یزیدی نے ووٹ نہ دینا ہے. ساڑھا جو کچھ ہے وہ ہے ہی مدینے آلے ہیں. ایسا تو گل لائی تھے بیٹھے ہیں, ویسے غیر سیاسی ہیں, کسی سیاست جی حصہ نہیں لیں گے, لیکن یہ سنیا نہ دے ضرور ہم جتھے یا رسول اللہ آکھن والا بندہ ہوئے وہ دی نوکری دیا کرو, وہ دی جو خدمت کر سکو, جنال جو تعاون کر سکو, جڑا یا رسول اللہ دے وہ جنال تعاون کریا کرو, کیونکہ ساڑھی ہر چیز سرکار مدینہ دی. شیر دا موڈ بن گیا ہے اور جگہ آ گئی ہے, میں شیر پڑھنا چاہتا ہوں. کیا بات. اللہ اکبر کبیرہ. سونڈ والے بھائی بچہ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, توجہ ہے بھائیو. اللہ اکبر کبیرہ. سنیا دا ایمان تے عقیدہ ہے, اللہ دا قرآن پڑھ کے پڑھنا میرے اللہ دا قرآن گواہ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب نئے چاس دیتی مڑ بیتے نسنے کے بکی تھے بڑے ہو. میں مڑ پڑھنا تاکہ تو مڑ ٹائم دینا دوبارہ ثواب ہو جائے گا. اللہ دا قرآن ہے, اللہ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کچھ گزارا ہے, ترجمہ کرا میرے بیلیا, یہ ترجمہ یہی بنتا ہے میرے سونیا من مونیا. جدی زبان حرکت کر سکتی ہوں کر لے, تو سن بھی لیتے میرے بھائی. اللہ اکبر میرے سونیا, ہاں میرے سونیا. سنو, سور سمجھنا آستے بھی اندر سور ہونا ضروری ہے. جن دے اندر سور نہ ہوئے ان کی سور ہوتی ہے, بس سور شے کی ہوتی ہے. آپ بے سورہ ہے, بے سورہ کوئی سور نہیں لگتی, بس سور کی شے ہوتی ہے. سور آنے آنے سور ہوتی ہے. سمجھ آئی کوئی نا. اللہ اکبر میرے سونیا من مونیا میرے جڑا ارادہ رکھ دے اور عقیدہ رکھ دے اور سمجھ دے کہ میری ہر چیز حضور واسطے آکھے میرے سونیا من مونیا میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچ وچے تیرے تذکیرے میرا ہر سخن تیری واسطے میرے سونیا میرا چین تو تے قرار تو میری عزت دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے تیرے دشمن
دشمنا کوئی لڑائی نہیں ساڑی کسی نہ گل صرف نہیں ہے تیرے دشمنا جڑا گل سمجھ لے اور کوئی لڑائی نہیں ذاتی لڑائی ہے ہی کوئی نہیں گل صرف نہیں ہے سونے تیرے دشمنا دشمنی کچھ صحافی جڑے وہ ٹی وی تے میں کیا نے مولوی نوجواناں دے دلاں دے اندر بغاوت دے جذبات بھرتے نے پتہ نہیں ہے مولوی بندے ہیں کی بھرتے نے نہ وہ گھر ویندے نہ وہ جوانی ویندے نہ وہ تعلیم ویندے جا کے منکر نال ٹکرا جاندے نے مگا اور کچھ نہ بھرتے اسی تے مصطفیٰ کریم نال وفا بھرتے پئے عقیدے دا اعلان پہ کرنے تیرے رب ذوالجلال دی قسم ہے جدو صدیق اکبر دا بیٹا سامنے آیا جنگ بدر تے صدیق اکبر بیٹا سامنے نہیں دیکھیا اس سے گل دا اعلان کیتا ہے کہ کملی والے آج تیرا منکر ہوئے گل ایتھے مکدی پئی ہے کملی والے تیرے دشمنا نال دشمنی میرا ہر سجن تیری واسطے میرے سونے آمن مو اے میرے بھائی ان پکا لو ان یاد رکھو الحب للہ والبغض للہ محبت بھی اللہ واسطے نفرت بھی اللہ واسطے اللہ اور اس دے رسول دے منکر نال پیار کوئی نہیں اللہ اور اس دے رسول دے منن والے تے تابعدار نال ساڈی لڑائی کوئی نہیں بھائیو رضیلو میرے آقا کریم سرکار دے میلاد چون والے ہو میرے سنے محبوب دے میلاد چون والے ہو سنو جدو میرے نبی پاک سرکار دا میلاد ہویا سرکار دا بس میلاد شریف دے برکت واسطے میں دو جملے پڑھن لگا اور پھر دعا ہو جانی تسی بے فکر رہو بڑا ٹائم تسی سنی آؤ تاڑے حوصلے دی داد دینا رات دے 3 بجے کھڑے پر اجے تک تواڈے چہرے تے تھکاوٹ دے آثار میں نے نہیں بدستے میں سنی تھکے بیٹھے کیا کہنے اور کون آنکھے میں یہ قوم ستی قوم کوئی نہیں ستی ہوئی قوم نہیں ستی قوم فل جاتی ہوئی رب دے فضل تے میں اس گل دا بالکل اعلان کرنا میں سنی قوم اور ستی کوئی جدوں تے تسی جاگے ہو دنیا دی نیندر اڑ گئی ہے ہائے او سنیاں تیرے کیا کہ نہیں نوہاں نہیں اصلی شیر اوے اصلی تے نقلی شیر دی سیان کرو اے بھولیو ایدے ٹائیگر نے تے ایدے شیر نے میں کہا سارے ٹائیگر تے شیر تو اڈیاں نیندرہ کیوں اڑیاں ہیں جدوں تے نبی دے نوکر جاگے نے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخ کون کانپ رہا ہے کیا کہنے ہو سنی جوانا تیرے تو جاگے ہیں ترو دیوار حال کے بڑے بڑے ایوانہ دے اور بندیاں رو ہون راتی سوتے آئے ہمیں لبیک یا رسول اللہ دے نارے سنائی دیں دیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد راشد آدھا بھی ایک شیر سلطان موقع پڑھے میں کہوں دیواری آگا سبحان اللہ توجہ حضرات رہنی ہاں ویسے اتنی لمبیاں تقریروں کے بعد میرے شیر دی حاجت تے نہیں رہنی چاہیے دی لیکن موڑ بھی کسی پیار رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے گرامی قدر احباب نبی پاک سرکار دے غلاموں مسئلہ سمجھو جدو پتر دی پیدا ہوتی ہے نا تو موڑ ماما گھر بے کی گل کر دیا نے کندے تے گیا ہے اور سمجھے کر دیا نا کندے تے گیا ہے تے میں اکثر نظر آنا سنگیاں نو بجے ہوئے نا سونا تے ماں دیئے مامے تے گیا ہے ایویں یہاں دیئے سونا ہوئے تے دیئے نے مامے تے گیا ہے
تے جا مڑ تھوڑا جا بی کلاس ہوئے تے موڑا دیکھنے نکے چاچے تھے گیا اپنے گھر والے دا موڑ بھی نہ نہیں لے لیا سمجھ آئیے مطلب فطرت ہے پوچھ دیا منڈا کتے دے گیا ہے منڈا کتے دے گیا ہے انہوں نے سے منڈا پھلانے دے گیا جدو میرے آقا دنیا نے تشریف لائے ہونے جی کون آنکھیں بتی دے اٹھ گئے کیونکہ اکیئی ہو جی آیا کوئی نہیں پچھو اوڑتا امکان کوئی نہیں تے پھر انج کون آنکھیں کتے دے گئے پھر میر علی برگا کوئی ڈیرے دار سید جی جڑا بول کے اندر چپ کر میر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی انہیں تے اور جڑا ڈیرہ بنیے تھے ہی بڑھتا ہے بھئی ان کون آنکھیں کتے اٹھ گئے بس یار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری سونے بڑے بڑے سونے بیکھن لم یاتی نذیرو کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا اور امام مزیری فرمانے منزہ عن شریک فی محاسنہی فجوہر الحسن فی غیر منقسمی اور حضرت حسان بن ثابت فرمانے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اب عائشہ صدیقہ فرما دیا لَنَا شَمْسًا وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَشَمْسِي تَطْلَعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار رسالت مآب حضرت کعب صاحب بردہ جنہاں نے حضور نے اپنی حیات ظاہری کے اندر چادر عطا فرمائی صاحب قصیدہ بردہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے لئن الرسول علی نور یستدعو بہی محند من سیوف اللہ مسلول کوئی دنیا والو حضرت محمد کریم دی شانچ جناب ابو طالب بولے تو کیا فرما دیں وَابْيَدَّ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ زِمَالُ الْيَتَامَا وَعِصْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ اللہ اکبر تو جدو عرفہ سلطان بہو بولے اب اکثر بندے جنہیں کثیر تعداد بیٹھے انہوں نے فارسی عربی نہیں سمجھے چاہیے تو میں ہوتا نچوڑ کٹ دینا پڑا تیری اللہ نے فرمایا نا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٌ یہ جتنی آیات مبارکہ کے اندر حضور دے جمال دی طرف اشارہ ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ انہاں ساریاں باہو سلطان نے اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے میلاد مصطفیٰ دا وقت ہے نا جبریل امین فرشتے میرے آقا دی آمد کا انتظار فرما رہے ہیں حضور سلطان علیہ رفیق ساؤنڈ آڑا بھی علی رہنا یہ بھی بچہ ساڑھا اپنا محبوب پیارا ہے ایک باری سارا کھول چھڑا ہے ہون نہیں چھڑتا میری گرنٹی دے کھول کہنی کو درویشی ساڑھے اندر بھی ہے دے رہتی حضور کا ذکر جو کر دے رہتے کھول نہ سکا سارا بلا پھر دیان بھی چھڑتا ہے حضور دے نام دے کیوں سڑے گا حضور دے نام دے سڑے جو کوئی اور سڑے یہ سنیا نہ ساؤنڈے کی دے سڑ سکتا ہے اور سمجھ آئیے کوئی نہ حضور دے نام دے کوئی اور بندہ سڑے نہ سنی سڑ دینے نہ سنیا دا ساؤنڈ سڑتا ہے تے جدو سنیا دا ساؤنڈ سڑتا ہے وہ تو ان کی سے سڑن والے دے ہاتھ لگتے ہیں وہ سمجھ آئی کوئی نہ کہیں یہ پتر تجربیاں دیا کرنا میں دسنے ہیں حضور سلطان العرفی سلطان بہو بولے تھے فرمانے چڑھ چنا تے کری روشنائی تے تیرا ذکر کریں دے فرماندیاں نے اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فرماندیاں کہ اس رات آسمان میں تارے سمٹ کے نا
تے حضور دی امی دے گھر دے قریب آ گئے تاریاں نو فرمایا ہوئے تھلیا ہوئے گل سمجھی نہیں تو سمجھ گل سمجھانا دو یہ دعویٰ محبت والے کرتے ویکھے نے اپنے محبوبہ نال کہ یہ کچھ آکھو تے تواڈی واسطے اسی آسمان تو تارے تروڑ کے اے آندے نا میں تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا میں آندے نہیں ہے کوئی نا آندے نا میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا لیکن پرابلم میں شادی تو پہنا آندے جدو ہو جائے مڑ سبزی بھی نہیں ہوندے تماشا دے ہو جاتا ہے نا میں آدھی ہے مر جانی دیا پہنا دیا نا میں تارے لیا مانگا اور آلو بھی نہیں لیا کے دیتا تھا کیسے تیرے دعوے تو کتھے گئے تیری محبت کتھے غائب ہو گئی ہے لیکن دنیا دیا محبتاں جھوٹیاں نہیں ہو بچیا تے دعوے بھی جھوٹے نے محمد عربی رب دے اس محبوب دا نائے جڑا اشارہ کرے تے رب چند بھی توڑ دیندہ ہے سورج واپس بھی لے آتا ہے جیدے پیار ستارے تھلے بھی لے آتا ہے باقی بندے آئے میں دعوے کیتے ہیں وہاں جاکی کہ کوئی نہیں انہاں تو اپنی سبزی بھی نہیں کی تو سائنس نے تجربے کیتے ہونے کیتے جے کوئی نہ اور تسی ویکھے ہونے نا چار چفیرے اپنی لائف کے اندر اپنے ماحول کے اندر تس اپنی گلی محلے سے کئی ہو جا شکرول دے ویکھے ہونے تاریاں دے لیون دے دعوے دار سمجھ آئی کوئی میں کہو ہے کملیا